السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دیکھیے کتاب الفقہ درجہ دوم سیکنڈ کلاس کے لیے جو اگست مہینے کا ہمارا لیسن ہے 8 اور 9، سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9، یہ ہمیں بچوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے اوپر میں سب سے ہیڈنگ میں کیا لکھا، حدث سے حرام ہونے والی چیزیں۔ بچوں کو سمجھانا ہے حدث کیا چیز ہے، حدث کیسے ہوتا ہے نا، جیسے استنجا کر لے، ہے نا، بے وضو ہو جائے، وضو نہ رہے، استنجا ہو یا پیشاب پخانہ ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، حدث لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیں سمجھانا ہے بچوں کو کہ بے وضو ہونے سے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بے وضو یعنی وضو نہیں ہے تو اس حالت میں ہم کون سا کام کریں گے جو حرام ہو جائے گا، اس کے بارے میں دیکھیے۔ یہ باب اور یہ سبق اسی متعلق ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اس میں نمبر کے ذریعے بھی دیا گیا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے، دیکھیے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر قرآن شریف کا کسی کپڑے کے بغیر چھونا۔ یہ تین مسئلہ بچوں کو آسانی سے سمجھا دینا ہے کہ بھائی بغیر وضو کے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بغیر کپڑے کے قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ یہ تین مسئلہ بچوں کو آسانی سے سمجھا دینا ہے، سلیس اور آسان ورڈ میں، آسان لہجے میں، آسان حروف میں انشاءاللہ بچے سمجھ جائیں گے۔ یہ تو ہوئی بات ہے نا حدث سے حرام ہونے والی چیزیں۔ اب آئیے اس کے لیے مشق بھی آپ کو دے دیا گیا ہے تاکہ آپ بچوں سے وہ چیز پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ بچوں یہ بتاؤ کہ ہم نے تو یہ پڑھ لیا حدث سے حرام ہونے والی چیزیں یہ سب ہے، اب یہ بتاؤ اس کا سوال کا جواب دو، جواب دیجئے۔ دیکھیے پہلا سوال کیا ہے، حدث سے کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو اگر ذہن میں آپ بٹھا دیں گے قرآن چھونا بغیر کسی کپڑے کے، ہے نا، نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا، اگر ان کے ذہن میں ہے تو فوراً وہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو سوال آپ کریے گا، جواب نہیں دیجیے گا۔ سوال ہمیں کرنا ہے، بچوں سے جواب لینا ہے۔ ایک بار پوچھیں، دو بار پوچھیں، 3 بار پوچھیں اور ان سے اگر جواب نہ ملے تو ان سے جو ہے سبق پڑھوا لیں، پڑھ کر کے جواب دیں انشاءاللہ۔ اسی طرح پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا حدث کی حالت میں مصحف کا چھونا کیسا ہے۔ دیکھیے یہ چیز ہم نے یہاں پڑھ لی ہے، بچوں کو پڑھا دیا ہے، اب ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے خود غور کریں کہ بھئی حدث کی حالت میں مصحف کا چھونا۔ اب پوچھیں گے بچے کہ مصحف کیا چیز ہے، تو بعض بچوں کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بتانا ہے قرآن شریف چھونا جیسے، تو قرآن شریف ہم بے وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں، یہ بچوں سے اس کا جواب لینا ہے۔ یہ رہا سبق نمبر 8۔ اس کے بعد دیکھیے سبق نمبر 9، ہمیں اس میں بتانا ہے بچوں کو کہ نجاست سے پاکی حاصل کرنا۔ کوئی بندہ نجس اور نجاست میں جب چلا جاتا ہے نا، جیسے کپڑوں میں نجاست لگ جائے یا پھر کوئی ایسی چیز لگ جائے تو اس حالت میں ہم کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات انشاءاللہ۔ نجاست سے پاکی حاصل کرنا، دیکھیے نجاست معنی کیا ہوتا ہے، ناپاکی، وہ چیز جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو آسان کر کے سمجھانا ہے، کوئی ورڈ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے بچوں کو، تو اس کو آسان انداز میں پیش کریں تاکہ بچوں کو ذہن میں فوراً وہ کیچ کر سکے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں پر لکھ دیا ہے ایک دم کم لفظوں میں اور اچھے سے آسان لفظوں میں آپ کے لیے یہ پیش کیا گیا۔ دیکھیے کیا لکھے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے بدن، کپڑے اور مکان کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ پیشاب، پخانہ، خون، پیپ، قے، شراب جیسی چیزوں کا نجس میں شمار ہوتا ہے، لیکن اگر نجاست 1 درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ تو بچوں کو آسان طریقے سے سمجھانا ہے کہ اگر 1 درہم سے کم کوئی چیز اگر نجاست لگ جائے تو 1 درہم کو کیسے سمجھائیں گے، ہم بتائیں گے۔ جیسے دیکھو 1 روپیہ، 1 روپے کی جو مقدار ہوتی ہے اسی مقدار کے کم اگر کوئی نجاست ہے تو وہ معاف ہوتی ہے نا۔ چھوٹی سی اگر نجاست کی بھی قسمیں آئیں گی وہ آگے کلاس میں انشاءاللہ بچوں کو ابھی سے سمجھانا ہے کہ یہ نجاست ہے یا یہ ناپاکی کا باعث بنتا ہے۔ تو نجاست سے پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں پر نیچے سوالات بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، مشق کرنے کے لیے آپ کو دے دیا گیا ہے۔ یہاں تقریباً کتنے سوالات ہیں،
3 سوالات ہیں۔ 1 نمبر سوال دیکھیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کن کن چیزوں سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو بچوں سے پوچھیں، سوال کریں کہ بھائی کن کن چیزوں سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کن کن چیزوں سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچوں کو پہلے پڑھانا ہے کہ بھئی پڑھو، پہلے دیکھو، اگر وہ خود بتا دیں تو اچھی بات ہے، نہیں بتائیں تو ان کو پڑھوائیں۔ اور دیکھیے دوسرا سوال، 5 نجس چیزوں کو شمار کرائیے۔ 5 نجس چیزوں کو شمار کرائیے۔ بچوں سے بولنا ہے کہ بچوں بتاؤ وہ 5 چیزیں کون ایسی چیز ہیں جس سے نجاست ہو جاتی ہے، یعنی نجس ہو جاتا ہے نا۔ اور تیسرا بچوں سے جواب لینا انشاءاللہ۔ تیسرا نمبر جو ہے دیکھیے، کتنی مقدار نجاست معاف ہے؟ دیکھیے ہم نے سمجھایا بچوں کو 1 درہم 1 روپیہ کی مقدار، اسی کی طرح اس سے کم ہے تو اس طرح سمجھا دیں گے بچوں کو تو آسان ہو جائے گا، تو فوراً جواب دیں گے کہ بھئی 1 درہم سے کم اگر نجاست ہوگی تو وہ معاف ہے۔ یہ دوسری کتاب العقائد جو کہ ہمارے سلیبس کی ایک کتاب ہے، اس کے لیے خاص طور سے کتاب بنائی گئی ہے اور لکھی گئی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ 5واں نمبر، سبق نمبر 5، بچوں کو انشاءاللہ عقیدے کے متعلق آسان لہجوں میں اچھے سے بچوں کو بتانا ہے۔ پچھلے گزرے ہوئے جو بھی اسباق ہیں ان کو بھی دہرا کر کے بچوں کو یاد دلانا ہے، یاد دہانی کرانی ہے، ریپیٹ کرنا ہے کچھ باتیں، ہر سبق میں کچھ باتیں ریپیٹ کرنا چاہیے، پرانی باتوں کو، جیسے کوئی بھی عقیدہ ہو۔ آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ہیڈنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اب بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ہے نا، اللہ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے بچوں کو ایک خاکہ دے دیں اور ایک ذہن میں نقشہ بنا دیں ان کے، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے اوپر یہ پوری باتیں ان کو پڑھائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں میں سے جو ایک پڑھا لکھا ہو، مطلب زیادہ پڑھ لیتا ہو، اردو وہ پڑھ لیتا ہو، ان کو کھڑا ہو کر کے پڑھائیں، ان سے ہی پڑھائیں بچے کو، جو اس میں جو اردو اچھے سے پڑھ پاتا ہو۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچہ پڑھے گا، باقی سب سنیں گے، تو اس میں دوسرے کو بھی کیا ہوگا، انٹرسٹ بڑھے گا کہ بھائی مجھے بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات انشاءاللہ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اب یہ ہم کیسے سمجھائیں گے بچوں کو؟ بتائیں گے دیکھو آسمان، زمین اور ہوائیں، سمندر، ہے نا، ہر انسان، ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں بتاؤ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہر اعتبار سے خدا مانیں، ہر چیز کا خدا مانیں، ہر شے کا، ہر چیز کا، آسمان، زمین، حیوان، ہے نا، ہر شے کے لیے وہ خالق ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو بتا دیں گے تو ان کا ایمان ایسے ہی سمجھ میں آ جائے، ہاں اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری چیزیں پیدا کی۔ تو بچوں کو سمجھا دیں گے تو انہیں آسان ہو جائے گا یہ سب۔ اب دیکھ لیں، ان کو پھر پڑھ کے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ اس نے ہم کو اور دنیا کی ساری چیزوں، انسان، حیوان، چرند پرند، پیڑ پودے، چاند سورج، آخر تک بتائیں۔ یہ پورا پڑھنے کے بعد پھر بچوں سے کھڑے ہو کر کے ان سے کہیں بھائی بچوں کیا سمجھے، ایک آنکھ سے پوچھ لیں۔ ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ آپ کیا سمجھے، بتاؤ اللہ پر ایمان لانا کیوں ہے، بچوں سے پوچھیں، تو یہ اس میں کیا ہوگا، جواب دینے میں انہیں آسانی ہوگی۔ تو سبق نمبر 5 میں ہم یہی پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا کیوں واجب ہے اور اللہ پر ایمان ہم کیوں لائیں، اس کے سب دیکھیے، ہے نا، پورے باب میں یہی بات اور یہ پورے سبق میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے مشق کے لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کرانے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے سے زیادہ مشق اگر کرائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آسانی ہوگی ان کے پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے مشق میں دیکھیے الف میں دیا جواب دیجئے۔ بچوں کو جب پڑھا دیں گے اوپر کا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے،
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بچوں سے پوچھیں، خود جواب نہیں دینا کسی حال میں، بچوں کو ذہن لگانے دیں، بچہ ذہن لگائے گا، ہاں اگر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو وہ جواب دے، اور نہیں تو پھر جو ہے اس کو پرانے سبق میں دیکھ کر کے اس کو حل کرے۔ دوسرا سوال، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بچوں کو فوراً کہنا ہے کہ بھئی کون ہے پیدا کرنے والا، تو انشاءاللہ وہ اگر سمجھ رہے گا تو فوراً جواب دے گا وہ۔ سب کو مارنے اور جلانے والا کون ہے؟ اسی طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح سے بچوں کو سوال دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر با میں جو ہے دیکھیے خالی جگہ پر کیجئے، یہاں دیکھیے لکھا ہے اس کی، اور بیچ میں جو ہے گیپ دیا ہوا ہے، خانہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں کوئی، خانہ دیا ہوا، خالی خانہ، اس کے بعد نہیں۔ تو اب بچوں سے پوچھنا بتاؤ اس کی کے بعد کیا ہوگا؟ اگر بچے بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں بتا پائیں تو ان کو بولنا ہے کہ سبق پیچھے کا پڑھ لیں، ہے نا، تو ان کو آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس طرح سے بچے آسان سے سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیے اس کی ڈیش یعنی خالی خانہ کرنا ہم پر، اور خالی خانہ جو دیا ہوا ہے تو بچوں کو سبق دہرانے کے لیے کرنا ہے، اگر بتا دیں تو اچھی بات ہے، نہیں بتائیں تو اس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے تیسرے میں کیا دیا ہوا، ساری، ہے نا، خالی خانہ اس کی، ہے نا، خالی خانہ، اس کے بعد بچوں سے جواب خود بولنا ہے کہ بھئی بچوں جواب دو، تو وہ جا کر کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد جہاں دیکھیں گے بھئی ساری کہاں ہے، ساری کہاں ہے نا، اور انہوں نے آسانی ہو جائے گی، پھر جا کر کے وہ جواب دیں گے ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ انشاءاللہ اس سے آسانی ہوگی بچوں کو پڑھنے میں۔ دیکھیے دروس اسلام میں کتاب الاخلاق کے سبق نمبر 6 کا آج ہمارا، ہے نا، کلاس رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ آج بچوں سے پوچھنا ہے اور بتانا ہے کہ سبق نمبر 6 میں آج بچوں ہم پڑھیں گے ساتھی۔ بچوں سے پوچھنا ہے ساتھی کون ہوتا ہے، ساتھی کون ہے، بچوں سے پوچھیں تو ان کو بتائیں پہلے کہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دوست، آپ کا کلاس میٹ، یا آپ کا ہم سفر یا ہم سبق کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ساتھی کون اچھا ہوگا، کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اچھے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، برے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو ہم کتاب الاخلاق میں بچوں کے اخلاق پڑھاتے ہیں، ان کے آداب پڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کے گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آج کا سبق دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں ساتھی۔ ساتھی کے متعلق یہ تقریباً 5 لائنوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بچوں سے پوچھنا ہے بچے بتاؤ تمہارے ساتھ کون رہتے ہیں، تو بچے خود بتائیں کہ میرے ساتھ فلاں احمد رہتا ہے، فلاں وہ رہتا ہے، وہ فلاں میرا ساتھی ہے، فلاں میرا ساتھی ہے، کلاس میٹ ہے، وہ اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ ساتھی کیا چیز ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہے نا، پڑھتے لکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں۔ تو ساتھی کی یہ ڈیفینیشن اس میں کر دی، تعریف کر دی کہ ساتھی کون ہوتا ہے اصل میں۔ تو اب کوئی حدیث شریف یاد ہو تو اس پر بھی جو ہے حدیث سنا دے بچوں کو، تاکہ حدیث بچوں کے ذہن میں بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے نا، اچھے دوستوں کے متعلق، اچھے ساتھیوں کے متعلق جو حدیث آپ کو یاد ہو، چھوٹی سی بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ یا قرآن میں جو آیت کو یاد ہو، کونوا مع الصادقین، سچے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بیان بچوں کو کرنا ہے تاکہ آیت کا ترجمہ بھی یاد رہے اور حدیث کا مفہوم بھی بچوں کو ابھی سے یاد ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ انہیں بچوں کو ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ابھارنا ہے، ساتھی کی محبت اور ساتھی کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی طرف جو ہے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم یہی سکھائیں گے، اور ان کی مدد کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایک ساتھی کو چاہیے کہ دوسرے ساتھی سے تعلق نہ توڑے، کبھی بھی کسی وجہ سے اپنے ساتھی، اپنے دوست سے کوئی تعلق کسی وجہ سے نہ توڑے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو بھی بچہ یا جو بھی بندہ 3 دن سے زیادہ اگر اپنے دوست کو چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اسی لیے اپنے دوست کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ سمجھ رہے بات انشاءاللہ۔
اور دیکھیے نہ جھگڑا کرے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی اپنے ساتھی سے کبھی جھگڑا نہ کرے، اچھے کاموں میں اس کا ساتھ دے اور برے کاموں میں ساتھ نہ دے۔ اگر بچہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی اچھا کام کرتا ہے، بولتا ہے چلو نماز پڑھیں گے، بولتا ہے اگر چلو بھائی ذکر کریں گے، چلو کچھ قرآن شریف پڑھیں گے، تو اس کا ساتھ دیں۔ اور اگر وہ کہے گا بولے چلو گیم کھیلیں گے، چلو فالتو ٹائم میں جو ہے اسپورٹس اور فالتو ٹائم میں ادھر ادھر جانا ہے، فالتو ٹائم ویسٹ کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، تو ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو بچوں کے ذہن میں ہی ڈالنا کہ اچھے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہو، برے بچوں سے دور رہو، اس لیے کہ اچھے بچوں کے ساتھ رہنے سے اچھا بنتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے ساتھی کی اجازت کے بغیر اس کا قلم کاغذ وغیرہ استعمال نہ کرے، نیک لڑکوں سے دوستی کرے، برے لڑکوں کی صحبت سے بچے۔ بچوں کو ابھی سے ذہن میں ڈال دیں کہ صحبت اور دوستی اچھے لڑکے سے کرنا ہے، برے لڑکے سے کبھی ہرگز نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے ہم نے بچوں کو سمجھا دیا کہ ساتھی کون ہوتا ہے، قرآن سے حدیث سے کوئی ایک واقعہ بچوں کا ہے نا، کوئی ایک کہانی معلوم ہو، کوئی قصہ معلوم ہو، دو دوستوں کی کہانی، کوئی قصہ معلوم ہو تو وہ قصہ بیان کر دیں تاکہ ان کے ذہن میں دو اچھے دوستوں کی کہانی کو یاد ہو، تو وہ بتا دینا ضروری ہے، اس لیے کہ کہانی بچے زیادہ ہی جلدی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے مشق کے لیے کہا جا رہا ہے، مشق میں دیکھیے الف میں جواب دیجئے، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے، پڑھتے لکھتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ بچوں سے سوال کرنا ہے، تو بچے خود فوراً جواب دے دیں گے اگر فوراً سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ۔ دوسرے میں بھی دیکھیے سوال کیا ساتھیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے آپ ہے نا پیش آنے کا مطلب آپ اس کے ساتھ کیسے رہیں گے اپنے ساتھی کے ساتھ، اور ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی سے کیا نہیں توڑنا چاہیے، کیا نہیں توڑنا چاہیے اوپر میں لکھا ہوا ہے، بچوں سے کہنا کہ اگر نہیں معلوم تو اوپر پڑھیں۔ کس صحبت سے بچنا چاہیے، کس صحبت سے بچنا چاہیے بچوں بتاؤ، اس طرح سے پوچھنا ہے، بچوں بتاؤ کس صحبت سے بچنا چاہیے، اچھوں کی صحبت سے بچنا چاہیے یا بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اس طرح سے بچوں سے پوچھنا ہے۔ ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سے پوچھیں بچوں بتاؤ کیا اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر ہم قلم استعمال کر سکتے ہیں، ہم کاپی استعمال کر سکتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح سے فوراً بچے جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے با میں دیکھیے خالی جگہ پر کیجئے، یہاں پر جو یہ خانہ ہے اس میں لڑکوں سے ہے نا خانہ ہے کرے، تو اگر بچے بتا دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بتا پا رہے تو ان کو سبق کی طرف لوٹا دیجئے۔ اسی طرح دوسرا ہے، تیسرا ہے خالی خانہ پر کروانا ہے بچوں سے۔ جیم میں دیکھیے صحیح کا نشان لگائیے، یہاں کیا کرنا ہے بچوں سے، اس میں صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے، اگر یہ جملہ صحیح ہے تو صحیح کا ٹک لگائیے، نشان لگوائیے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ہمیں نیک لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، بچے بتاؤ کیا ہمیں نیک بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، تو بچے کہیں گے ہاں کرنی چاہیے، تو وہاں پر یہ لفظ صحیح ہے، جملہ صحیح ہے، لہٰذا ان کو کہنا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو بچے کہیں گے ہاں صحیح ہے، تو صحیح کا نشان لگا دینا بچوں سے کہہ کے کہ بچے اس میں صحیح کا نشان لگا۔ برے لڑکوں کی صحبت اپنانا چاہیے، بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط، بچے کہیں گے غلط ہے، اچھوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے برے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے، کیا بچے بتاؤ برے کاموں میں کسی کا ساتھ دینا ہے، تو بچے خود کہیں گے کہ نہیں دینا ہے، تو یہ صحیح ہے غلط، بتائیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ ساتھی سے تعلق نہ توڑے، بتاؤ ساتھی سے تعلق توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے، بچے خود کہیں کہ نہیں ساتھی سے تعلق نہیں توڑنا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے صحیح ہے۔ اور آگے دیکھیے بچوں تم اپنے 5 اچھے ساتھیوں کے نام اپنی کاپی میں خوش خط لکھو اور ان کی 5 اچھی باتیں بھی تحریر کرو۔ بچوں کو یہ ترغیب کرنا، رغبت دلانا کہ بھائی آپ اپنے 5 دوستوں اچھے دوستوں کا نام لکھیے اور وہ دوست آپ کے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے نا، مددگار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس پہ بھی بچوں کو غور کرنا ہے انشاءاللہ۔